اگر جہنمی کو کسی کاروبار کی اجازت دی جائے گی تو وہ زرگر اور سنار کا کام ہے۔ مسلمان کو اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، دعا اور محنت۔ وہ زندگی میں مالدار ہوا جو کثرت کی تلاش میں نہیں، برکت کی تلاش میں۔ تین چیزیں، ایک دعا، ایک بد دعا جسے لعنت بھی کہتے ہیں، اور ایک برکت۔ ٹریول کرتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، سر کو ماہی کہتے ہیں، مچھلی کو۔ بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ میں نے کہا اب آپ کی مالداری کا راز مجھے سمجھ آ گیا۔ 80 خچر سونے اور چاندی کے بھر لو، اس سے بھی زیادہ اجرت ہے۔ کوئی اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ کاروبار دے، فرمائے کپڑے کا کام دیا جائے گا۔ واہ واہ، فیصلہ بات ہے۔ میرے پاس حوالہ ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے گا یا اللہ میں فارغ بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی کاروبار دیں، میں کاروبار کروں، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائیں کہ اس کو کپڑے کا کاروبار دیں۔ اور ایک بات ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، سارے ایسے نہیں ہوتے، اگلی بات بھی پوری کر دوں۔ فرمایا اگر جہنمی کو کسی کاروبار کی اجازت دی جائے گی تو وہ زرگر اور سنار کا کام ہے۔ بڑا نازک کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سارے نہیں، بے شمار ایسے سنار ہیں جو واقعی دیانت اور امانت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر جہنمی کو کسی کاروبار کی اجازت دی جائے گی اور اس کی چاہت پوری کی جائے گی تو زرگر کا کام ہے۔ میری ایک درخواست ہے، کثرت کے متلاشی نہ بنے، برکت کے متلاشی بنے۔ اور برکت نسلوں میں چلتی ہے۔ دیکھیے تین چیزیں نسلوں میں چلتی ہیں، تین چیزیں، ایک دعا، ایک بد دعا جسے لعنت بھی کہتے ہیں، اور ایک برکت۔ ٹریول کرتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس کو ماں باپ کی دعا ہے۔ پھر ایک لفظ اور بھی کہتے ہیں، بس وہ دعا والا سائبان اس سے چلا گیا، ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر پہ آ گئی، وہ دعا اٹھ گئی۔ تین چیزیں نسلوں میں چلتی ہیں، ایک دعا، ایک بد دعا، اور ایک برکت۔ برکت اس کو ملتی ہے جو برکت کی تلاش کرتا ہے۔ میری درخواست آپ کی خدمت میں ہے، برکت کے متلاشی بنے۔ ایک درویش تھے، رزق کی حلال کی کوشش کرتے تھے، روز محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، روز محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، مزدوری نہیں ملتی تھی۔ آخرکار اللہ سے مانگتے بھی تھے، اعمال بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، کہ مسلمان کو اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، دعا اور محنت۔ دعا سے مراد وظائف، اعمال، تسبیحات، ذکر، صلاۃ الحاجت، تسبیح وغیرہ۔ دعا اور محنت دونوں چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آخرکار رات کو خواب میں آیا کہ 10 درہم فلاں درخت کے نیچے پڑے ہیں، فلاں جگہ کھود، ملیں گے۔ فوراً پوچھا برکت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ سو بیوی کو کہا کہ آپ برکت کی تلاش کر رہے ہیں، بچے بھوکے مار رہے ہیں، سونے دیا پھندرنا تو ہی ستا پیا، نیانے پکے پہ آٹا مکیا پیا، بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کی کر رہے ہیں۔ اور نہیں، برکت ہوگی تو میں بات کروں گا۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ 5 درہم فلاں درخت کے نیچے ہیں، آپ لے لیں۔ کہا برکت ہے؟ کہا نہیں ہے۔ صبح بیوی سے کہا کہ چلو 10 گئے، 5 ہی لے لیں۔ کہا نہیں۔ تیسری رات پھر خواب میں آیا 2 درہم فلاں درخت کے نیچے ہیں، کہا برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ گئے، 2 درہم لیے۔ اب سوچنے لگے 2 درہم کا کیا کروں، اس 2 درہم کو کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے دل میں ڈالا کہ مچھلی لے لے۔ مچھلی لی۔ جب بیوی نے مچھلی کے گل پھڑے کھولے تو اس کے اندر سے 2 جواہر، 2 موتی، 2 لال نکلے۔ اب سمجھ گئے ہے کوئی قیمتی پتھر، ہے کوئی قیمتی پتھر، سمجھ گئے۔ اب جو اس کو لے کے گئے جوہری کے پاس، اس نے دیکھا، حیران ہوا۔ انہوں نے کہا یہ جوڑی لالوں کی جوڑی جو لفظ مشہور ہے، یہ تو دنیا میں، کائنات میں ناپید ہے، کہاں سے ملی؟ کہا ایسے ایسے مچھلی سے ملی۔ کہا سچ یہ ہے، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ القصہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا مجھے زندگی میں اس کی تلاش تھی، اس کی اجرت نہیں دے سکتا، 80 خچر سونے اور چاندی کے بھر لو، اس سے بھی زیادہ اجرت ہے۔ اور وہ زندگی میں مالدار ہوا جو کثرت کی تلاش میں نہیں، برکت کی تلاش میں۔ برکت کی تلاش کریں، تھوڑی پر نسلوں کے کام آئے گی۔ دیکھیے میں روحانی جسمانی چھوٹا سا معالج ہوں، میرے پاس لٹا پٹا بندہ آئے گا،
हंसता मुस्कराता कोई भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं 1984 में इस शोबे में दाखिल हुआ हूँ, 2024 में 40 साल की तालिब इल्म की ज़िंदगी है। मेरे पास लुटा पुटा एक बंदा आएगा, सच पूछें। मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको। मैंने अब गाड़ी को ना किसी जगह गया तो दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी की, सूरज यूं ढला तो गाड़ी को धूप आ गई। मैं ड्राइवर से कहा कि इसको छांव पे कर दे। बंदे ने ना साइकिल के पीछे एक डब्बा सा बना हुआ था जाली वाला, उसमें कबूतर थे। डब्बा क्या कहूँ जी, पिंजरा, वो उसमें कबूतर थे। तो मुझे आके कहने लगा, आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैं फलां का बेटा हूँ, आपके वालिद जिम्मेदारा, हमारा जिम्मेदारा। हाँ, मैंने कहा नाम सुना है। कहा सुने आप दुआ करते हैं, कोई तस्वीर बताते हैं, मुझे कोई ऐसा बता दें मेरी कबूतरों की जोड़ी बिक जाए, आज मैंने चीनी और घी घर ले जाना है। लेकिन जानिए मैं सुन हो गया। ये बंदा इतनी बेबसी और इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा। मैंने आंखों से देखा थोड़ा, लेकिन सुना ज्यादा। 200, 300, 50, 60 बंदे उसके घर से खाना खाते थे, उनके डेरे आबाद थे। पर फक्र और फाका और सूद और बरकत की कमी और कसरत की ज्यादती ने आखिरकार फक्र और फाके में मुब्तला कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक बरकत का अमल बताऊं अगर आपको इजाजत दें तो। लेकिन मछली की बात चली तो मछली में भी एक चीज बताता हूं। मछली के गलफड़ों से एक पत्थर निकलता है जो उसको अपने साथ रखेगा, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा हो जाएगा। मछली के ना यहां से एक पत्थर निकलता है और बिल्कुल आसान है, उसका नाम है संग सरमाही। संग पत्थर को कहते हैं, सर कहते हैं, सर को माही कहते हैं मछली को। यह अपनी जेब में रखें, बाद लोगों ने गले में डाला हुआ होता है। ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, जहनी तनाव, खिंचाव, गुस्से का बहुत जबरदस्त इलाज है। बरकत का एक अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा था तो एक मुखलिस थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए आइएगा पाकिस्तान थे, तो फलां चीज़ लेते आइएगा। मैं वो चीज़ लाया तो उनसे मिला, फौरन बोले कि वो फलां चीज़ कहाँ गई? मैंने कहा कमरे में है, मैं कल लेता हूँ। कह रहे नहीं अभी चलें। इशा की नमाज पढ़ के सामने होटल में कमरे में गए तो उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज़ सुना, अच्छा। मैंने कहा अब आपकी मालदारी का राज मुझे समझ आ गया। कैसे? मैंने कहा आपने ये पढ़ा है? हाँ। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बताई। अल्लाह।